ایک مسئلہ شرعی ہے، ہمارے سوالات کا ظاہر ہے ہر حوالے سے دین کا مسئلہ ہی ہے، لیکن جدید مسائل کے تحت جو رزق حلال کے لیے سب سے انسان کا مومن وہ ہیں، اس کے بارے میں یہ ہیں کوشش یہ کریں کہ حلال کی مومن لذیذ ذائقہ دار کھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ مومن حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال میں برکت ہے، لہٰذا حلال کے لیے کوشش کریں۔ جو خصوصاً روایات کے اندر ہیں، زمانہ ایک ایسا آئے گا ہر گھر میں، ہر دسترخوان پر سود کا یعنی ربا کا کوئی نہ کوئی اثر پہنچ جائے گا۔ تو آج کل ہمارے دور شاید یہی چل رہے، وہ آخری ادوار میں سے ہوں گے۔ ایک تو ملکی سطح پر ہے، جتنے بھی ہیں، اب اس سے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس کے کوئی چارہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ ملکی سطح پر دیکھیں، معیشت کی کمزوری سے ورلڈ بینک سے یا IMF سے جو قرض لیتے ہیں ان میں بالکل 100% سود ہے۔ اب یہ تو گورنمنٹ کا وہ چارہ کوئی نہیں، شاید یہی اسی طرح اشارہ ہو، ہم سب کے لیے چارہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، جو عام طور پہ لوگ ان کو نام دے کر جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سود فارسی میں منفعت کو کہتے ہیں، عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں۔ صراحت آیت قرآنی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احل اللہ البیع، خرید و فروغ اللہ نے حلال قرار دیا، حرم الربا، ربا کیا ہے جی؟ حرام ہے، بس اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جوان اکثر یہ پوچھتے ہیں، لون گورنمنٹ کی طرف سے، بینکوں سے لون، یہاں سے لون، ادھر سے لون لے سکتے ہیں لون، لیکن اس میں سود ہو تو جائز نہیں ہے۔ سود پیسوں پہ پیسہ ایکسٹرا لینا ہے نا، یا جنس پہ جنس کا ایکسٹرا لینا، یہ سود کہلاتا ہے۔ لیکن بیچ میں کوئی چیز ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا اس کی واضح مثال ہمارے یہاں پر میں آپ کو اسی سے اگر ریلیٹڈ اسی قسم کے تو جائز ہے۔ جیسے میں ابھی شام کو کسی جوان سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ خود بھی جو بینک میں کام کرتا تھا، تو اس میں یہ ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو گھر بنا کے دیتا ہے، جسے کون سا ادارہ ہے جی؟ یہ جو لوگوں کے قرضے بنا کر دیتے ہیں، یعنی ہاؤس بلڈنگ۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ آپ کا نقشہ لیتے ہیں وہ لوگ، اور آپ کے نقشے کے تحت زمین جو آپ کے ہو وہ پراپر باقاعدہ انتقال شدہ آپ کی اپنی ہو، پھر اس پر نقشہ کے کاسٹ جو انجینئر کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، آپ کو گھر بنا کر دیتے ہیں وہ، لیکن زمین گھر ان ادارے کے نام پہ ہوتا ہے۔ جب خرچہ پورا جو پیسہ لیا ہے وہ ادا ہو، ایکسٹرا جو پیسہ وہ لیتا ہے وہ اس گھر کی کرائے قیمت میں لیتا ہے، تو پیسوں پہ پیسہ نہیں ہوا، یہ جائز ہے۔ پیسوں پہ پیسہ نہ یہ نہیں لیتے، بلکہ اضافی پیسہ گھر کے کرائے کے مد میں ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ادھر سے سیلری ایڈوانس لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر اس کے ریکور ہوتے ہیں، اضافی پیسہ لیتے ہیں، تو پیسوں پہ پیسہ تو ہو گیا نا، تو اس میں کوئی گنجائش۔ اور بھی طریقے ہیں اسلامی طور طریقے، لیکن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سوال پوچھا گیا تو اس کو بہرحال سود کے جو اصل وہ ہے وہ تو جائز نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہمارا موضوع تھا قرآن مجید میں مطالعہ کرنا تھا کہ اللہ کا نظام کائنات میں اللہ نے کیا قوانین رکھے ہیں کائنات کے اندر۔ تو اس کی 2 صورتیں میں نے کی تھی، ایک تشریعی ہے، شریعت کے طور پر ہے، جو عمل سے ہے، حلال و حرام سے ہے، جائز و ناجائز سے، اس کی طرف میں کل سے شروع کروں گا۔ ایک ہے نظام تکوین، یعنی خلقت، خداوند عالم یعنی عدم سے وجود میں لانا۔ ایک ہوتے ہیں جو وجود، ایک ہوتے ہیں موجود۔ یہ علم کلام کی بحث ہے، وجود اور موجود۔ وجود کسی چیز کا عدم سے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، جب ہو گئے تو اس کو موجود کہتے ہیں۔
لہٰذا موجودات جو اللہ کی طرف سے کائنات میں ہیں، کیا اللہ نے بہت سارے مباحث اس میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں عقائد کی بحث میں کر لیں تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو ایسے سبجیکٹ شاید پڑھاتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں مختلف ادیان و مذاہب کے سبجیکٹ کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں کہ کیا کیا دنیا میں ادیان ہے، نظام ہے، چلائے جاتے ہیں، چل رہے انسانی مکاتب کے ادیان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تکوین، میں نے کہا تھا تکوین یعنی فطرت، سرشت، جسے نیچر کہا جاتے ہیں، خدا کی خالقیت کے ذریعے سے نظام قدرت۔ تو اس پر آپ کو میرے ساتھ تھوڑے سے چلنا، تو ماشاءاللہ سے آج کسی 2-3 نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے اور اعتراض بھی کیا ہے۔ تو ایک نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جو ایک نوری ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان سے، وہ پاک ذات ہے، تو اس نے مکان زمان کو کیسے بنایا؟ تو یہ کوئی بہرحال مشکل سوال تو نہیں ہے، ان کے ذہن میں سوال آ گیا ہے۔ یہی تو خدا ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا موجودات، جسے آپ کہتے ہیں وجود سے موجود کہتے ہیں، ذات الہی بھی موجود ہے، لیکن اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں، ما سوى اللہ کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ واجب الوجود وہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ سے وجود ہونا ہے، کبھی نہیں ہے کا تصور ہی نہیں ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ممکن الوجود جس کی ابتدا عدم ہے، نہ ہونے سے ہونا ہوا ہے، اور کبھی اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتے ہیں، حالات میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کبھی حیات تبدیل ہو سکتے ہیں، کبھی حالت بدل سکتے ہیں، ان کو ممکنات کہتے ہیں۔ ما سوى اللہ کو ممکن الوجود کہتے ہیں، ٹھیک ہے جو۔ اور ایک طرف ہے وہ آپ اور میری عام بحث سے وہ بالا ہے، اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں۔ تو وجود 3 قسم کے ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود کو رکھ دیں۔ اب واجب الوجود ذات الہی ہے۔ ذات الہی وہ ہے، وہ ہر حوالے سے جس طرح ہم بناتے ہیں اسی طرح وہ خدا نہیں بناتا ہے نا جی، وہ اپنے قدرت کمال سے بناتا ہے۔ بنانے کے میں نے ذکر کیا تھا، فطرت ہے، خلقت ہے، خدا کی قدرت ہے، وہ بناتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ، ہے نا جی، فعال لما یرید، وہ بہترین کام کرنے والے اپنے ارادے کے ساتھ۔ جب اذا اراد و اذا قضى امرا، جب کسی کام کا حکم ہو جائے، ارادہ ہو جائے، ان یقول له کن فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو خدا ہے۔ لیکن ہمارے توحید کی بحث میں دوسرے لوگ ممکنات کو، مخلوقات کو خدا سمجھتے ہیں۔ سورج سے فائدے زیادہ ہے اس لیے ہمیں سورج بنا رہے ہیں، پانی سے فائدے ہے، پانی ہمارا خدا ہے۔ سب سے پہلے دودھ پیتے ہیں تو دودھ ہمارے لیے، گائے ہمارے لیے، بہت سارے دیوتائیں ہیں، لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی نسبت خدا کی طرف ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز خدا کے محتاج ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے نظام کائنات میں دیکھیں کوئی نظم تو ہے، باقی بہت ساری دلیلیں ہیں، میں دلیل نظم پہ، کیونکہ نظام کائنات میں نظم میں ہے۔ جب کوئی نظام چل رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، اب اس کو مینٹین آگے چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی تو ہے یہاں جا کے، کوئی تو ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تم اسے جو کچھ کہا اسی کو خدا کہتے ہیں۔ نظام ہستی جو چلا رہا ہے اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ تو اس میں خداوند عالم کی ذات کے لیے کہیں آ کر ہماری طرح اپنے ہاتھ پیر مار کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ارادہ مشیت سے کسی چیز کے لیے جو ہی فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ ایک اور سوال کل کی گفتگو میں میرے کسی عزیز جو مجلس کے اندر موجود تھے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ لکھا ہے۔ تو یہاں ہے کہ مثال کے طور پر فطرت، پھر میں نئے آنے والوں کے لیے ذکر کرتا ہوں، قانون اللہ کے ہے، شریعت ہے نا جی، یعنی دین جسے آپ کہتے ہیں نظام یعنی شریعت، ایک ہے فطرت، ایک ہے مافوق فطرت، یا نیچر یا ان نیچر، خلاف نیچر، خلاف فطرت بھی ایک ہے۔ خلاف فطرت جو ہوتے ہیں اس کو مشیت کہتے ہیں۔ فطرت کے تقاضے میں تخلیق کے لیے آتے ہیں، اس کے 2 طریقے ذکر کیا، ایک خلق ہے، ایک امر ہے۔ تو میرے عزیز نے کل مجھے اس پہ اعتراض کیا تھا، خلق اور امر الگ کوئی شے نہیں ہے، تو قرآن کی روح سے ہے عزیزان محترم، قرآن کی روح سے ہے، بننے کی 2 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے
قرآن میں آج آپ کو اس کے بتاؤں گا، پورے قرآن مجید میں لفظ خلق اور لفظ امر اس کے مشتقات کے تحت میں آج اس کو سرچ کر کے لایا ہوں۔ تو خلق یخلق جس کو کہتے ہیں مشتقات، اس ورڈز کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، خلق یخلق، مثال کے طور پر تخلیق یا خالق مخلوق، جتنے بھی ہیں اس کو مشتقات کہتے ہیں لفظ خلقہ سے۔ قرآن مجید کے آیت تقریباً لفظ خلق کے جو مشتقات ہیں 254 دفعہ قرآن مجید میں مختلف مشتقات ہیں، ان میں سے لفظ خلقہ جو استعمال ہوا ہے وہ تقریباً 69 مرتبہ لفظ خلقہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اور لفظ امر جہاں پر ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، امر وہ ہوتا ہے اس میں اسباب سے بالاتر ہو کر بننے والی چیزوں کو امر کا ذریعہ کہتے ہیں، اسباب کے ماتحت بننے والی چیزوں کو خلق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا الٹ بھی استعمال ہوا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا روح کو امر قرار دیا ہے، آپ کو میں نے ثابت بھی کیا تھا، جسم مٹی سے پیدا ہو گئے اور مٹی مختلف انسان کے ہو گئے، یا ہمارا جسم مٹی سے پیدا ہو گئے تو غذائیت سے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ نطفے سے بنتے، پھر علقہ سے بنتے، پھر مضغہ سے بنتے، پھر ہڈیاں آ جاتی، پھر اس میں روح داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ پراسس انسان کے ظاہری مادی جسم کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور روح کے لیے کہیں کوئی پراسس نہیں ہے۔ اور روح بھی مخلوق ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نسبت جب کہتے ہیں تو خلق کی نسبت سے خدا کی طرح نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ امر کے ذریعے سے بننے والی چیز بھی تو مخلوق ہے، لیکن بننے کے طریقہ کار کو، نظام کو میں نے کہا تھا نظام امر ہے، نظام خلق ہے، جو اسباب کے ماتحت بنتے ہیں، جو مداری جو مراحل میں بنتے ہیں، بن کے آتے ہیں، اس کے لیے خلق کا لفظ استعمال یوز ہوا ہے۔ اور زمین و آسمان کے لیے بھی ہے، خلق بھی لفظ ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ مختلف اور بھی الفاظ ہیں۔ لفظ امر اور ان کے مشتقات قرآن مجید میں 247 مرتبہ ہے۔ آمر، مأمور، الامر، یامر، تأمر، اس قسم کے جتنے بھی اللہ کی طرف سے، ان میں سے بہت سارے حکم کی روانی کے لیے بھی ہے، دنیا کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو اجراء احکامات ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن جہاں پر مرحلہ وجود میں لانے کا ہے وہاں پر خداوند عالم نے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی اس آیت میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، خدا کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، خلق یعنی مدارج و اسباب کے ماتحت ہوتے ہیں، امر یعنی اس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ وہ امر الہی ہوتا ہے تو اس میں خدا کی طرف سے کبھی اپنی خالقیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی حکم خدا سے اپنے خاص بندوں کے لیے وہ حکم دیتا ہے، وہ کبھی ان نیچر بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج چند ایک مثالیں بھی دوں گا، یہ میرے امتا، لیکن جو بن کے آ گئے، مثلا ابھی آپ دیکھو روح بھی مخلوق ہے، روح بھی مخلوق ہے، جسم بھی مخلوق ہے، یعنی بنائے گئے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایجاد، ایک کو کہتے ہیں خلق، یعنی کسی چیز کو بنانا اور ایجاد میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مٹیریل بن کے ساتھ گھر بناتا ہے، نقشہ وہ اپنی طرف سے بناتا ہے، نقشہ کسی چیز کو دیکھ کے نہیں بناتا، کوئی شخص اپنے ذہن کے اختراع ہوتا ہے، لیکن بلڈنگ، اس کی بلڈنگ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے مل کے بنتے ہیں، تو اس کے لیے خلق یوز ہوا ہے۔ جو بغیر اسباب کے خدا نے چیزوں کو بنایا ہے اس کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امر کے ذریعے سے بننے والی چیزوں کے اپنے کسی مخلوق کے ذریعے کسی معصوم کی حقانیت کے لیے جہاں پر وہ کام وجود میں لائے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جہاں خدا نے اپنے طور سے اپنی خالقیت کا مظہر کے طور پہ کہا ہے تو اس کو مافوق فطرت کہتے ہیں، فطرتی اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ میں آج آپ کو چندی چیزیں اس کی طرح اشارہ کروں گا۔ آپ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ان دونوں کے علاوہ قرآن مجید میں چیزوں کے بنانے کے لیے خدا کے بند عالم کی ذات کے لیے فاطر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فطرت اللہ التی، خدا کی صفات میں سے ایک فاطر بھی ہے، اور ایک لفظ بدیع بھی ہے۔ بدیع، فاطر، یہ سارے کسی چیز کے ایجاد کے معنی میں ہے، تخلیق کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح انشاء کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو خداوند عالم نے اپنے ارادہ و مشیت کے تحت جو چیزیں بنائی ہیں سب مخلوق ہے،
لیکن یہاں میری مدعا یہی ہے، نظام کائنات میں بنانے کے لیے کوئی چیزیں اسباب کے ماتحت نہیں ہے۔ اللہ اپنی قادریت کے تحت، اپنی خالقیت کے مظہر کے طور پر چیزوں کو بغیر کسی سابقہ کسی چیز سے مکس ملاپ کے چیزیں وجود میں لا سکتے ہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ پیش کیوں کروں گا اس کا نتیجہ آج دوں گا آپ کو۔ لوگ ان پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن کہیں اور عقیدے پہ جائیں تو لوگوں کو اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں جو ان نیچر ہے، یعنی فطرت کے تقاضے کے تحت، آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف آیات ایسی ہیں۔ میں قرآن مجید کی چند ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، آپ سب پڑھیں گے سورہ الکہف میں۔ سورہ الکہف یعنی کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کہتے ہیں جنہیں، اصحاب کہف یعنی غار کے رہنے والے۔ اِنَّا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں خداوند عالم یہ فرماتے ہیں اصحاب کہف و رقیم کیا ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ ہے، ضرور ہے۔ یہ کیوں؟ یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ عام طور پہ بادشاہ کا نام لیتے، ایک دقیانوس بادشاہ تھا۔ دقیانوس بادشاہ ظالم تھا، وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہے تھے، ظلم و زیادتی کرتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، جو بھی شہر سے باہر جائے گا اس کی نگرانی کرتا تھا، جو کچھ ہے اپنے آپ کو مانے، کسی کو نہ مانو بس۔ کچھ جوان ایسے نکلے جو اللہ کو ماننے والے تھے، متدین تھے، انہوں نے کہا ہم اس بادشاہ کو بھی چھوڑتے ہیں، اس کے نظام کی بھی بغاوت کرتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہاں پر بھی معاملہ امر کہا گیا ہے۔ اے پروردگار، کچھ جوان نے پناہ لی کسی غار میں اور خدا سے دعا کی غار میں پہنچنے کے بعد، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، ہمارے لیے پروردگار تیری بارگاہ سے کوئی رحمت نازل کر۔ جوانوں کو تھوڑی دیر کے لیے سنیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی چیز کا ایجاد کر رہے جو انسان کے فطرتی تقاضوں کے خلاف ہے، ان نیچر ہے یہ۔ اور یہ فرماتے ہیں وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے لیے معاملات کو آسان بنانے کے لیے پروردگار تیری طرف سے بہترین رہنمائی عطا ہو۔ انہوں نے دعا کی۔ رقیم کوئی اور ہے، اصحاب کہف اور ہے، مختلف ہے۔ تو یہاں پر میں اصحاب کہف کے بارے میں، کیونکہ یہ پیغمبر پر آیت نازل ہو گئی تھی، پھر وہی پیغمبر کی ذات کو چیلنج کرنے کے لیے تقریباً 40 دن پھر اس سوال کے بعد کسی کفار و مشرکین کی طرف سوال آیا تھا کہ اپنے پیغمبر سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ یہ اصحاب کہف و رقیم کیا ہے، یہودیوں کی طرف سوال آیا تھا۔ پھر پیغمبر پر 40 دن تک پیغمبر کو فوراً پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف و رقیم والے کتنے ہیں، کہاں پر ہے، کیوں ہیں؟ تو پیغمبر کو اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا، تو 40 دن تک وحی کا نزول بن رہا۔ تو پیغمبر کے جتنے ماننے والے تھے حضرت ابو طالب تک پریشان ہو گئے۔ تو بعد میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ کچھ جوان ایسے نکلے جو کسی شہر سے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، پھر کسی غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ سے دعا کی ہمارے معاملے کو آسان کر، کافر کے شر سے ہمیں بچا لو۔ اب غور سے میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ پھر سنیں گے۔ پھر خدا یہ فرماتے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے ان کے کانوں پر یعنی پردہ ڈالا، کوئی بات سننے یا چلنے پھرنے سے نہیں، وہ سارے دعا کر کے غار میں سو گئے۔ تو کچھ مدت کے لیے ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، کوئی نہ سن سکتا تھا، نہ ہے نہیں جی کوئی بول سکتا تھا، بس یار ہم سے سوئے ہوئے۔ پھر ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، پھر بیدار کرائے۔ دیکھیں اب غور سے دیکھیں، انسان فطرت میں یہ ہیں زیادہ سے زیادہ اگر بغیر کھائے پیے جو تقریباً 48 گھنٹہ بغیر غذا کے رہ سکتے ہیں، پانی پیے بغیر شاید انسان زیادہ سے زیادہ رہیں تو ہفتہ رہیں، مہینہ رہیں، ہے نا۔ نیز تو انسان کے لیے غذائی ضرورت ہے، اس کے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے صرف ہوا سے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے نا۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہم نے کچھ عرصے کے لیے ان کو سلا کے رکھا، پھر ہم نے اس کو بیدار کرایا۔
یہ کیا نیچر ہے یا ان نیچر ہے؟ آپ بتائیں نا، نیچر ہے ان نیچر ہے؟ انسان ایک کچھ جوان ہے نا، یہاں پر کوئی فرشتہ تو نہیں کہا ہے۔ فتیہ کہتے ہیں جوان کو، چند ایک جوان غار میں گئے، غار میں جا کر خدا سے دعا کر رہے، ہم کسی کام سے بھاگ کے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی رہنمائی تو کر پروردگار، ہمارے پر نظر رحمت تو۔ اللہ نے ان کو سلایا، سو جا، آرام سے سو جا۔ پھر جب یہ سو گئے کچھ عرصے کے لیے آرام سے سو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم، یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن، کیونکہ میں پوری آیت آپ کو نہیں پڑھ رہا ہوں، کیسے وہاں پر بیٹھے وہ طریقہ بھی اس آیت کے اندر ہے۔ وہ اس غار کے اندر آرام سے سوئے رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کروٹ لے رہے ہیں، کچھ کھائے پیے نہیں جا رہے، اسی کروٹ میں اس کی غذا کا بندوبست ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر رہا، کروٹیں بدلتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور ان کے ساتھ کون ہے؟ یہ جوان ہیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ چلو یہ جوان تو مومن ہو گئے، لیکن بھاگتے بھاگتے بعد میں آیت میں ہے، آپ خود مطالعہ کر لیں، کچھ کہتے ہیں ان کے 5 ہے، 7واں 6 ہیں، 7واں 5 ہے، 6 اس قسم کی تعداد بھی لگی، کیونکہ انہوں نے تعداد بھی پوچھی تو میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ راستہ جاتے ہوئے کہیں پر ایک چرواہا ملا، چرواہے نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں، ہم اس حکومت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی تنگ ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ جب چرواہا جانے لگا تو چرواہے کے بکریاں چرانے کے لیے کتا ساتھ تھا، کتے نے کہا تو کہاں جا رہے ہیں؟ کتے کو بھی خداوند عالم نے بولی دی کہ جتنا اس کو ہٹایا، پتھر مارا، لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں قدرت نے کتے کو بولی دی، کتے نے کہا تو جس طرح سے اس ظالم حکومت سے نفرت کر رہے ہو، میں بھی نفرت نہیں، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، تمہارے ساتھ۔ تو وہ بھی کتا بھی چلا گیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، خدا نے اس کے جو کنڈیشن بتایا ہے، غار کے دانے پر کتا بھی ہاتھ پھیلائے سویا ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کتنے سال سوئے، کتنے عرصے سوئے؟ اتنے عرصے کے بعد وہ بیدار ہو گئے کہ تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ بیدار ہو گئے۔ کیا ایک بندہ ہے نا جی، ایک انسان جو صبح سے لے کر کھانا نہ ملے تو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، 100 سال تک سوئے رہے، مرے نہیں، سڑے نہیں، گلے نہیں، کیا یہ فطرت کا تقاضا ہے؟ ان نیچر ہے، ان نیچر ہے، ان نیچر ہے۔ اللہ اس کو اوپر کہا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ، ہماری نشانیوں میں سے ہم ایسا کر کے دکھاتے جو انسان کی عقل حیران ہو جائیں گے۔ لوگ اس کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں، وہ خالق نیچر، ان نیچر، مخلوق خالق سب بندوں کی نسبت سے، وہ خالق کن فیکن کے لیے کیا مشکل ہے یا نہیں؟ کیوں میں اس کو ذکر کر رہا ہوں؟ لوگ ہمارے عقیدے پر اعتراض کر رہے ہیں، میں آپ کو قرآن سے ان نیچر چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ تو ہو گئی نا، یہ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ایک بات یہ ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا کے رکھا، اتنا عرصہ سلا کے رکھا، بغیر کھائے پیے کے زندہ ہے۔ کیا کائنات صرف پیغمبر کو جواب دینے کے لیے ان کے واقعے کو ذکر کیا، نہیں تو نہ ان جوانوں کے کائنات کے وجود میں کوئی اثر ہے، نہ دین کی بقا کے لیے۔ کچھ لڑکے آرام سے غار میں سونے سے اسلام کو کیا فائدہ؟ لیکن خدا یہ دکھانا چاہتا ہے میں کر سکتا ہوں، تمہارے نیچر کی تبدیلی میں کر سکتا ہوں۔ جب مشیت پہ بات آ جاتی ہے تو میں اپنے مشیت سے ہونے والی چیز نہ ہونے والی، عقلاً محال ہونے کی چیز خدا نہیں کرتا، تو یہ محالات عقلی بھی نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ کسی کو کھائے پیے بغیر رکھ سکتا ہے وہ خدا، یہ کھانا پینے کی ضرورت بھی تو اللہ کی ایجاد ہے نا۔ تو اسی طرح رہے، 100 سال کے بعد وہ زندہ ہو گئے، پھر یعنی بیدار ہو گئے۔ مارکیٹ میں جا کے جو آپ اس کو دیکھیں کہ ایک کو پیسہ دیا کھانا لے کر آ جاؤ، مارکیٹ میں آ گئے تو لوگ حیران ہو گئے، یہ کرنسی کہاں سے لایا تم نے؟ کہیں خزانہ ملا ہے؟ نہیں یار، میں تو ابھی اٹھ کے غار سے ادھر کھانا لینے کے لایا ہوں، کدھر کرنسی؟ ارے دغیانوس تو مر کے اس کا وجود بھی سڑ مر کے اس کی حکومت بھی ختم، تم دغیانوس کی کرنسی لے کے آؤ۔ لوگ تجسس میں پڑ گئے، پیچھے آ گئے۔ پھر اس نے کہا تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، میں جا کر اپنے ساتھیوں سے اجازت لیتا ہوں، تم خواہ ادھر آ کے بعد میں میرے ساتھی مجھے پریشان نہ کریں۔ اندر غار میں جا کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یار ہم تو ایک دو دن نہیں سوئے تھے، کیونکہ سونے کا ٹائم علامہ شیخ محسن مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ سلانے کا ٹائم الگ تھا، جگانے کا ٹائم الگ تھا۔ انہوں نے کہا تھا یار ہم کتنے سوئے ہیں؟ کچھ 1-2 دن سوئے ہوں گے یار، ایک دن صبح سوئے تو شام کو اٹھا تھا، کیونکہ جس وقت سویا تھا شاید وہ شام کو صبح کو تھا، جب جاگ اٹھا تو اس وقت شام ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کتنا سوئے یار، اٹھو یار شام ہو گئی۔ کہا
لیکن اب 100 سال کے بعد اٹھے تو کیا پتہ ان کو، یار ہم تو بہت سوئے تھے، وہ دقیانوس بادشاہ تو کب سے مر گئے، لوگوں کی شکلیں عجیب ہو گئیں، ہمارے زمانے کا انسان بھی نہیں مل رہا، ہم تو بہت سوئے۔ اچھا ایسا ہے؟ ہاں جی ایسا ہوا۔ لوگ پیچھے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا پھر دعا کرتے ہیں، کتنی اچھی نیند تھی، کتنا آرام تھا، خدا سے دعا کرتے پروردگار قیامت تک ہمیں اسی طرح رکھو۔ آج بھی ہے وہ، آج بھی ہے، پیغمبر کے دور سے پہلے کا واقعہ، آج بھی وہ سوئے ہوئے ہیں، آج بھی سوئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ان کا کیا دنیا میں فائدہ ہے، کیا کائنات میں فائدہ ہے، اس کو زندہ اس کے اندر رکھ کر فائدہ ہے؟ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے میں نیچر کو ان نیچر کر سکتا ہوں، جب میں رکھتا ہوں تو کسی کی کیا مجال ہے اس پہ اعتراض کر سکے۔ یہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ آپ کو نیند آ رہی تو صلوات پڑھیں، میں اور ایک آیت کی طرف جاؤں گا۔ قرآن مجید میں یہ ہیں آیت، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کسی گاؤں سے گزرا۔ دیکھیں میں خلاصہ یہاں بیان کر رہا ہوں، ایک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کسی خراب شدہ گاؤں سے وہاں سے گزر ہوا اس کا، تو انہوں نے دیکھا گھر کے چھتیں گر گئی ہیں، لوگوں نیچے دب گئے ہیں، سارے مر گئے ہیں، یعنی خاویۃ علی عروشہا، چھتیں گر گئی ہیں، پورا قریہ برباد ہوا ہے، لوگ سارے دب گئے ہیں۔ پھر وہ بندہ اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ کی توحید کا، یعنی کوئی نبی پیغمبر، بعد میں کہتے ہیں یہ کوئی پیغمبر تھا۔ ایک عجیب واقعہ ہے اس کا، غور سے سنیں گے تو آنکھیں کھلیں گی، آپ کی نیندیں ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہو تو سونے کی کوشش نہ کرو، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ، جو کسی گاؤں سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گاؤں ہی برباد ہو گیا تھا، وہ قریہ ہی برباد ہو گیا تھا اپنے رہنے والوں کے ساتھ، چھتیں گر گئی تھی۔ قالا، خدا سے کہا۔ اب آپ یہ دیکھیں، فطرت کے تقاضے تو یہی تھے، لیکن فطرت کے تقاضوں کے خلاف جب اس نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے، پروردگار، ظاہر ہے کوئی آدمی مر جاتا ہے، عزت سے لے کر دفن کرتا ہے تو بعد میں چلو قبر کے اندر سے اٹھانا اس کا آسان ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، میرے پروردگار ان کو جو سڑنے گلنے کے بعد ان کو تو قیامت کے دن زندہ کیسے کرے گا؟ سوال تو آ گیا نا جی، ہے نہیں؟ سوال آ گیا۔ تو جو ہی اس نے یہ کیا تو پروردگار کی طرف حکم آیا، اسرائیل جا کے اس کا قبضہ روح کرو اسی جگہ، کیونکہ یہ تھوڑے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گدھے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، تو وہاں پر انہیں یہ دیکھا تو اللہ کے خالقیت کے لیے تھوڑا سا کہا پروردگار کیسے زندہ کرے گے ان کو، تو یہ سارے سڑ گئے بیچارے، سارے دب گئے۔ اچھا ایسی بات ہے، فاماتہ اللہ، خدا نے اس بندے کی قبضہ روح کر دی وہیں پر۔ کتنے سال؟ 100 عام، 100 سال کے لیے، ایک دن بھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فاماتہ اللہ، اللہ نے اس کے قبضہ روح کیا 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا، اٹھ۔ وہاں کیا کہا؟ اٹھ، جب اللہ کا حکم ہے تو کن فیکن، اٹھو۔ یہاں سویا نہیں ہے، یہاں اماتہ، اللہ نے ان کو یعنی قبضہ روح کیا، مار دیا، سے مطلب یہ ہے اللہ نے قبضہ روح کیا، اور 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا۔ پھر پوچھا اس سے پوچھا کسی نے، قال کم لبثت، یہاں کتنے دن رہے تم؟ تو اس کا بھی ٹائمنگ کا فرق تھا، تو اس نے قال لبثت یوما بعض یوم، یا ایک دن رہو یا آدھا کوئی دن میں ادھر رہا ہوگا شاید، اس کو خود نہیں پتہ کتنا عرصہ رہا، لیکن 100 سال وہاں پر مر کے رہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں جسم بھی سلامت ہے نا جی، جسم بھی ہے مرنے کے بعد۔ آپ یہ دیکھیے مرنے کے بعد جلدی مردے کو دفن کر لو، کیونکہ مردہ فوراً خراب ہو جائے گا، یہ ہے وہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، موسم کے اثرات ہوتے ہیں، فزیکل باڈی ہے، گرمی سردی کا اثر ہوتا ہے تو سڑ جاتا ہے۔ لیکن بندہ یہاں پر کتنے سال کے لیے مرے ہوئے ہیں؟ 100 سال کے لیے۔ اس سے خود پوچھا، پھر ٹائمنگ کا الگ، تو اس نے یہ سوچا ابھی صبح ادھر سے گزر رہا تو میں مر گیا تھا، ابھی زندہ شام ہو گیا ہوگا، ایک دن یا کچھ دن ادھر میں سویا رہا ہوگا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، قال لبثت یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ۔ آگے سے جواب قال بل لبثت 100 عام،
مین کسل لوب یشفین گانم باز یوم چین جی قال بل لبستا آپ یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں بیٹھے رہے 100 سال چکتوں سے آگے پیچھے دیکھو نا فانظر الی طعامک و شرابک پینے کے لیے پانی لے کے آیا تھا کھانے کے لیے کوئی چیزیں لے کے آئی تھی وہ تر و تازہ ہے کیا 100 سال کے لیے پانی بھی اپنی جگہ رہے 100 سال کے لیے کھانا بھی رہے یہ ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا جب اللہ رکھے تو ہو سکتا ہے فطرت میں نہیں ہو سکتی مشیت میں ہو سکتا ہے یہ زندہ ٹھیک ہے جی اور آگے کہتے ہیں چلو اس کا الٹ ہے کھانے پینے کی چیزیں فوراً خراب ہونے والے گدھا تو کم از کم زندہ رہے گا کچھ عرصہ چلے گا پھرے گا لیکن آگے کہہ رہے 2 چیزوں کی طرف دیکھو اپنے وجود کی طرف دیکھو اپنے کھانے پینے چیزوں کی طرف دیکھو اور گدھے کی طرف دیکھو تو پھر آگے یہ بھی فرما رہے ہیں فانظر الی طعامک اپنے کھانے کی چیزوں و شرابک اپنے پینے کی چیزوں کی طرف جو خرابی نہیں ہوا تر و تازہ ہے اور آگے یہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک گدھے کو دیکھو کھانا پہلے خراب ہوگا یا گدھا پہلے مرے گا کھانا پہلے خراب ہوگا گدھا سڑ مر کے ختم ہو گیا ہے لیکن کھانا ابھی تر و تازہ ہے وانظر الی العظام کیف ننشزها اب دیکھو اس گدھے کو ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں ان کی ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں ہمیں کہہ رہے تھے کیف تحیی الموتیٰ کہہ رہے اب دیکھو گدھے کو گدھے سے کہا جلدی بن جاؤ اللہ کا حکم ہوا تو سڑا مرا گدھا تر و تازہ گدھا بن گیا آنکھوں کے سامنے پریکٹیکل یہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے دکھا دیا ہے نا جی ثم نکسوها لحما پھر گوشت پر ہم نے ہڈیوں پر ہم نے گوشت بھی چڑھایا یہ خداوند عالم کی اور اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں یہ کون تھے یہ جو واقعہ ہوا تھا کون تھا جو ان نیچر واقعہ یہاں پر بطور اگر کسی نبی کے ہاتھوں سے ہو جائے میں نے پہلے ذکر کیا نبی کے ہاتھوں سے اللہ کرے اس کو معجزہ کہتے لیکن یہاں اللہ کے اپنی مشیت کے تحت اپنی قدرت سے کرا کے دکھائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے امر کے ذریعے سے حکم ہو جائے تو نہ بننے کی کوئی مجال ہے کوئی مخلوق نہ بن جائے یہ کون تھے مولا امیر المومنین سے پوچھا تو مولا فرماتے ہیں علی علیہ السلام کیونکہ باب مدینۃ العلم کو ہی پتہ ہوتے ہیں کائنات کی ہر چیز کا ان عزیرا خرج من اہلی عجیب واقعہ بیان کر رہے ہیں مولا امیر المومنین یہ عزیر پیغمبر تھا یہ عام آدمی نہیں تھا بلکہ اللہ کا ایک عزیر نبی تھا ان عزیرا خرج من اہلی نکلے تھے اپنے گھر سے گدھے پہ سوار ہو کے مولا یہ فرماتے ہیں عزیر اپنے گھر سے گدھے پہ سوار ہو کے اپنے گھر والوں سے نکل آئے تھے وامرأتہ حاملہ اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی جب عزیر گھر سے نکل رہے تھے بیوی حاملہ تھی وَلَهُ 50 سنہ اور عزیر کی عمر کتنے تھی 50 سال جب یہ گھر سے نکل رہے تھے 50 سال کا عزیر گھر سے نکل رہے ہیں اور ان کی گھر والی حاملہ ہے پریگننٹ ہے اور ان کی عمر 50 سال ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ اللہ تعالیٰ نے عزیر کو قبض روح کر کے رکھا 100 سال کے لیے ادھر گھر میں بچہ پیدا ہو گیا وہ ادھر پتہ نہیں ہے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے وہ ادھر مرے ہوئے ہیں یعنی قبض روح ہو کے بیٹھے ہیں گھر والی بیچارے تو اس کے انتظار میں تھی گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ثم بعثہ پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی فرجع الی اہلہ پھر گھر میں واپس آ گئے کتنے سال کے بعد جی کتنے 50 سال کی عمر میں موت آ گئی 100 سال موت کی حالت میں رہے پھر دوبارہ زندہ ہوا فرجع الی اہلہ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس آیا وہو ابن 50 سنہ اب اس کی عمر کتنی ہے جی 50 سال ہی ہے نا 50 سال ہے اس کی مولا یہ فرماتے ہوا ابنہ اکبر منہ اور اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑے ہیں بیٹے کی عمر 100 سال ہے باپ کی عمر 50 سال ہے عجیب کائنات میں کون سا اگر آپ سے پوچھا جائے کون سا باپ بیٹا ہے جو باپ سے بیٹے کی عمر زیادہ ہے یعنی 100 سال باپ 50 سال کے ہیں بیٹا 100 سال کا یہ کیسے ہو سکتے فطرت میں اگر اسی طرح کا آپ کو سنائیں کہ اس کا بیٹا 100 سال کا ہے جی
اور باپ 50 سال کا ہے، تو دنیا کے ذہنوں میں تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، یہ کدھر سے آ گیا جی، نہ ہونے والی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے 100 سال کے لیے باپ کا قبض روح کر کے رکھا، 100 سال کے بعد باپ کو زندہ رکھا، تو بیٹے کی عمر تو 100 سال ہو گئی نا جی۔ تو مولا فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قادریت و قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہو گئی نا، ہو گئی نہیں، اللہ رکھے تو ہو سکتے نہیں، ہو سکتے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جب 1175 سال کا ہو جائے، صلی علی لوگوں کو اعتراض ہے اتنا سال، طبیعی عمر آخری امت کی زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، ابھی 1192 سال ہو گئے، ابھی تک دنیا ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، نہ ہونے والی بات ہے۔ 1100 سال تک بندہ کہاں رہتا ہے؟ اعتراض کر رہے نہیں کر رہے؟ ارے اعتراض ہم پہ نہ کرو، اللہ پہ کرو۔ اللہ کرے تو، اللہ رکھے تو رکھ سکتے ہیں۔ جو بغیر کائنات کی ضرورت کے چیزوں کو اس طرح زندگی دے سکتا ہے، تو وجود کائنات کا ذریعہ بن کر حجت خدا زمین و آسمان کی بقا کا سبب بن کے 1,00,000 سال بھی رکھے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ایسا اعتراض کرنے والے کو اللہ کی خالقیت پہ اعتراض ہے، اللہ کی وحدانیت پہ اعتراض ہے، اللہ کی مالکیت اور مشیت پہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ خدا جو ایک معمولی سے انسان کو، جو آج سے پیغمبر کی بعثت سے پہلے اس غار کے اندر ان کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو نبی مکرم کے آخری نمائندے کو جس نبی کی زبان سے اعلان کیا تھا، اس کو بقائے کائنات کے لیے 1,00,000 سال تک خدا زندہ رکھے تو اللہ کی مشیت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہمارے امام خود بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ حکم خدا سے پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اسی طرح نہیں ہے، بلکہ بقائے کائنات کا ذریعہ بن کر، رزق و روزی کا وسیلہ بن کر، اللہ اور مخلوق کے درمیان میں رابطے کا ایک ذریعہ بن کر کائنات پر نظر کر کے بیٹھے، اسی کو مہدی زہرا کہتے ہیں۔ انسان محترم، قرآن کی طرف رجوع کرو، پھر ہمارے اوپر اعتراض کرو، ہے نا جی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ مردے کو مر کے رکھ کر بھی زندہ کر سکتا ہے، ان نیچر کو نیچر میں بدل بھی سکتا ہے، نیچر کو ان نیچر بھی کر سکتا ہے، خلق کو امر بھی بنا سکتا ہے، امر کو خلق بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں، جو قدرت کاملہ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کو ہماری طرح کا نہ سوچیں، خدا کر سکتے ہیں۔ پھر معراج پہ اعتراض ہوتا ہے، پھر وہی میں نے پرسوں بھی ذکر کیا، معراج پہ اعتراض ہوتا ہے نبی کو کیسے جسمانی طور پر ادھر لے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی اپنے طور سے دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ اعتراض کا بن سکتا ہے، لیکن جسے خدا روشن کرے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ ہے آل محمد۔ خدا ان کے لیے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ پروردگار کی عطا ہے، پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو لوگ یہی بھی کہتے ہیں اگر علی کا نام لے کر مدد کریں تو علی سے، نہیں جناب، اللہ تعالیٰ نے نبی کو، علی کو وہ مقام دیا ہے، وہ قدرت دی ہے، لیکن قدرت خدا کی ہے، نام ان کا استعمال کریں تو پروردگار اپنے طور سے ان کے ذریعے کو، وسیلے کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر آل محمد کی چوکٹ پہ آ جائیں تو جو کچھ چاہیں۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد تھا، کسی نے کہا تھا مولا کے سامنے آ کر، مولا مجھے تعجب ہو رہا ہے یہ حاتم طائی پر، کیوں؟ نے مولا امیر المومنین کے پاس آ کے سوال کیا، حاتم طائی پر مجھے تعجب ہوتا ہے، اس کے گھر کے 40 دروازے تھے۔ اچھا 40 دروازے تھے؟ جی ہاں۔ 40 دروازوں سے کیا ملتا تھا؟ سب کو کھانا، صبح شام کھانا۔ اچھا تو اس در پہ اتنے تمہیں تعجب ہو رہے ہیں نا، جس 40 گھروں سے سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے نا جی؟
یہ حاتم طائی سخی ہے، لیکن گھر کے 40 دروازوں سے اور کوئی چیز نہیں، بلکہ کیا مل رہی ہے؟ کھانا ہی مل رہا ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں۔ کیا تمہیں اس در پہ تعجب نہیں ہوتا جسے در آل محمد کہتے ہیں؟ یہاں سے بھوکے کو کھانا بھی ملتا ہے، ننگے کو کپڑا بھی ملتا ہے، دنیا چاہوں کو دنیا ملتی ہے، جنت چاہنے والوں کو جنت ملتی ہے، آسمان میں جانا چاہے تو آسمان کے راستے ملیں گے، زمین کو کھودنا چاہتے ہیں تو اس کا راز تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تعجب در آل محمد پہ کریں۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنی پیشانی کو در آل محمد پہ جھکاتے ہیں۔ یہی آل محمد نے ہمیں وہ در دیا ہے جس پہ اگر بیٹھیں کو اس کا سلسلہ الحمدللہ بہترین عقیدے کے تحت تھوڑی بہت عوامانہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعویلات کی وجہ سے آگے آپ عقیدے سے انسان، میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا، معلومات لے لو، علم حاصل کرو، علم سے معرفت پیدا کرو، معرفت سے عقیدہ بنتا ہے، عقیدے سے عمل قابل ثواب بنتا ہے۔ جب آپ کا عقیدہ یہ ہے خالق کن فیکن نے اپنے ذوات مقدسہ کو مخصوص طور پر انہوں نے اپنے قدرت کاملہ سے وہ اختیار دیا ہوا ہے، تو استعمال بندے کے ذریعے سے لیکن ہے خدا کی۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ نعوذ باللہ آل محمد اپنے طور سے، نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ان کے نام سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ یہی پیغام عاشوراء ہے۔ ہمیں ان مجالس سے سب سے اہم یہ ہے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب عقیدہ توحید کا ہو، خدا کی مرضی کا ہو، تو دنیا کی ہر چیز معمولی نظر آتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ہے تو کیا تکلیف ہو، تو کیا تکلیف ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کیوں خدا کے لیے؟ نہیں تو آپ یہ دیکھ کربلا میں کیا چیز تھی۔ جناب زینب سے جب پوچھا ابن زیاد نے، نعوذ باللہ آپ کے بھائی کو کربلا میں نعوذ باللہ رسوا کیا، ہمیں فتح دی، تو جناب زینب نے کیا فرمایا تھا؟ ما رأیت الا جمیلہ، اس انداز میں مت میرے ساتھ گفتگو کرو، ابن مرجانہ اس انداز میں میرے ساتھ مت گفتگو کر لو کہ کربلا میں ہماری نعوذ باللہ رسوائی کا سبب ہے۔ نہیں، بلکہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ میں نے خوبصورتیوں کے علاوہ، اچھائیوں کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ بیٹے قربان کرنا راہ خدا میں، اور کیا چاہیے؟ اسے کیا ملتا ہے؟ خدا کے لیے خرچ ہو گئے نا۔ اگر مصیبتیں آئیں تو خدا کے لیے ہیں۔ معرفت کا وہ زاویہ دیکھیں، موت کی کوئی انسان کو ڈر خوف نہیں ہوتا جب معرفت کی بنیادوں پر، عقیدوں پہ دیکھے، دین کے لیے قربان کر لے۔ تو ارسطو یا افلاطون سے کسی نے پوچھا تھا، ارسطو یا افلاطون سے کسی نے پوچھا تھا، ہر چیز میں نظریہ دیتے ہو، موت کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں اگر آپ یونانی فلاسفر کو دیکھیں، انہی سے بہت سارے فلاسفہ کسب فیض کرتے۔ اس نے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا موت سے کڑوی ابھی تک کائنات میں چیز بنی ہی نہیں ہے۔ ایک فلاسفر یہ کہہ رہا ہے موت سے کڑوی کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے، بہت کڑوی ہے موت۔ لیکن شب عاشور یہی سوال حسین نے قاسم سے کیا، بنیا بیٹا کیف الموت عندک، قاسم تیرے نزدیک موت کیسی؟ تو نظریہ افلاطون کو، ارسطو کو ٹھکرا دیا قاسم نے۔ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 11 یا 13 سال کا نوجوان بچہ معرفت کے اس معیار پر، اس معراج پر ہے، تو موت کیا ہے؟ بیٹا یہ کب کہا؟ شب عاشور حسینی کانفرنس ہو گئی، شب عاشور عزیزان تھوڑی دیر کے لیے آپ شب عاشور کی طرف لے چلیں۔ یہاں نوجوان بھی ہے، جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، اور جن کے جوان بیٹے بھی ہوں گے، اور کچھ یتیم بھی ہوں گے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا، بیوہ ماؤں کی کمائی ہوگی۔ شب عاشور حسینی کانفرنس ہو گئی، مولا ابا عبداللہ الحسین نے صحابہ، اصحاب و انصار، اہل بیت سب کو جمع کر دیا کل کے پروگرام کے حوالے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے 70-80 لوگوں کے مجمع میں ایک 11 سالہ بچے کا
مقام اور اس کے لیے جگہ تو آگے نہیں ملے گی نا، وہ پیچھے جگہ اس کی مل گئی۔ ایک نوجوان 11-12 سال کا بچہ جب مجمع میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگلی صفوں میں تو اس کو جگہ نہیں ملے گی، پیچھے جا کر اس کے لیے جگہ مل گئی، لوگوں کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور آج کل کی طرف روشنی بھی نہیں ہے، ایک مدھم سے چراغ ہے، تو مولا ابا عبداللہ الحسین نے ہر ایک کو یہ فرمایا، عباس آپ میمنہ کے سربراہ ہوں گے، حبیب آپ میسرہ میں ہوں گے، زہیر آپ قلب لشکر میں ہوں گے، ہر ایک کی ذمہ داری، کل ہم سب نے شہید ہونا ہے، علی اکبر آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ سب کی ذمہ داریاں جب بتا دیں، ہر ایک کے حوالے سے مولا نے فرمان جاری کر دیا، تو قاسم اپنے آپ کو اونچا کر رہا ہے پیچھے سے، تاکہ اپنے زمانے کے امام کی نظروں میں آ کے قاسم کے لیے بھی کوئی ذمہ داری دے۔ لیکن پھر بھی اپنے زمانے کے امام عمو جان کے نظروں میں نہیں آیا، تو قاسم اٹھ کھڑا ہوا، مولا سب کے نام تو آپ نے لے لیے، میرا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کیا میرا نام شہداء کی لسٹ میں شامل نہیں ہے؟ مولا نے جواب دیا، تو ایک جواب سے قاسم نے یہ جواب دیا، اور اس جواب کے نتیجے میں تھوڑے سے ریلیکس بھی ہوا، لیکن تھوڑا سا پریشان بھی ہوا۔ اگلے سے اور ایک سوال کیا قاسم نے۔ پہلے مولا نے فرمایا، بنیا، اے میرا بیٹا، کیف الموت عندک، موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ بچہ سمجھ کے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹا قاسم کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو قاسم آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ ایک اپنے بچپنا ہونے، نوجوانی ہونے کا تاثر بھی دے رہا ہے، ایک فلاسفر کو عارفانہ ایک جواب دے رہے ہیں۔ بچے، آپ اس سے اندازہ ہوں گے، بچے نمکین چیز سے یا کسی دوسری لذیذ چیزوں سے زیادہ مٹھاس کو پسند کرتے، مٹھائی کو پسند کرتے، جو نوخیز ہوتے بچے مٹھائی سے زیادہ انس رکھتے ہیں۔ اس لیے آگے سے جواب ایسا دیا، امی الموت عندی احلی من العسل، اے میرے مولا، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ مولا نے فرمایا، قربان قاسم، کم سنی کا اثر بھی دکھایا، لیکن عارفانہ جواب بھی دے دیا، بیٹا ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا حسین نے جواب دیا، تو قاسم نے اور ایک سوال کیا۔ اولاد والوں ذرا آپ دیکھیں، اولاد والوں سب سے جب کسی کو ایسا جواب ملتا ہے تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچے جو شیرخوار ہوتے ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا، بیٹا قاسم، آپ کا نام تو خیر ہے، آپ کا چھوٹا بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو اس وقت قاسم کی کمسنی کا آپ یہ دیکھیں، امو جان، کیا کل دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ میرا بھائی تو چل کے جا نہیں سکتا۔ قاسم پریشان ہوا، کل کی حالت کچھ اور ہے، دشمن خیموں تک بھی آ سکتے ہیں، میرا بھائی ابھی 6 ماہ کہتے وہ تو چل نہیں سکتا، تو کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی پہنچے؟ مولا نے قاسم کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا، نہیں بیٹا، میں آپ کے بھائی کو، میں علی اصغر کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ قاسم کو تسلی ہو گئی، لیکن جب باری آ گئی ہمارے مقتل کی کتابوں میں یا ہمارے مرثیہ نوحوں میں، کیونکہ اپنے لکھنے والے پڑھنے والے جو شاعر ہوتے اپنی معلومات کے مطابق کہتے ہیں، لیکن بنی ہاشم میں اولاد امیر المومنین میں سب سے پہلے جو شہید ہو گئے وہ حضرت علی اکبر ہے۔ حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اکبر سب سے پہلے شہید ہو گئے، کیونکہ حضرت لیلا نے رات کو شب عاشور کہا تھا، اکبر سب سے پہلے تجھے شہید ہونا ہے، دنیا کیا کہے گی بعد میں۔ حسین کو اپنا بیٹا تو عزیز ہوا، اس لیے علی اکبر تجھے پہلے شہید ہونا ہے، ماں کی نصیحت تھی، اس لیے اکبر پہلے شہید۔
علی اکبر جب شہید ہو گئے قاسم سے رہا نہیں گیا، بار بار مولا حسین کے پاس آ رہے، مولا مجھے اس نے جہاد دے دو۔ اور ماں یہ کہہ رہی ہیں قاسم زندہ رہ کے کیا کرنا، قاسم اکبر کی شہادت کے بعد اب بھی زندہ ہو۔ خیمے میں جائیں تو ماں تکرار کر رہی ہے، مولا کے پاس جائیں تو مولا انکار کر رہے ہیں، قاسم پریشان ہے، مولا مجھے اس نے جہاد دے دو۔ جب قاسم سامنے آتا تھا تو مولا حسین کی نظروں میں حسن سبز قبا کی تصویر آتی تھی اور بار بار یہ کہتے تھے قاسم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، قاسم میں تجھے کیسے اس نے جہاد دوں، تو بیوہ ماں کی کمائی ہو، میں تجھے کیسے اس نے جہاد دوں۔ مولا نے اس نے جہاد نہیں دیا۔ اسی پریشانی میں خیمے کے پیچھے جا کر قاسم سر بزانو ہو کر سوچنے لگا کروں تو کیا، خیمے میں جائیں تو ماں تکرار کرتی ہیں، مولا کے پاس جائے تو مولا انکار کر رہے، میں کیا کروں۔ اتنی دیر میں قاسم کو ایک واقعہ یاد آیا، جب بابا حسن مجتبیٰ شہید ہو رہے تھے اس وقت مجھے اپنے زانوں پہ بٹھا کر یہ کہا تھا قاسم جب بھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو بازو میں ایک تعویذ ہے، بازو بند ہے قاسم، اس کو کھول دینا، اس کو دیکھنا تمہارے مسئلے کا حل نکلے گا۔ قاسم نے سوچا اس سے بڑا مشکل مرحلہ کب آئے گا، فرزند رسول لخت جگر علی و بطول حسین دشمن کے نرغے میں یکتا و تنہا ہو قاسم، اس سے مشکل مرحلہ زندگی میں کب آئے گا۔ فوراً اپنے بازوبند کو کھولا، کھول کے دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب کربلا کا میدان ہوگا میرا بھائی حسین یکتا و تنہا ہوں گے تو اس وقت باپ کے بدلے میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ہونٹوں پہ تبسم ہے، دل کو سرور ہے، سکون آیا، باپ کی وصیت مل گئی، باپ نے اجازت دے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین اس لیے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ قاسم کا کوئی سرپرست موجود نہیں تھا، اس لیے باپ کی کوئی اجازت ہے، ابھی حد بلوغ تک بھی نہیں ہے، ایک نابالغ بچے کو موت کی اجازت دینا کٹھن مرحلہ تھا۔ جب قاسم یہ خط لے کر پہنچ گئے مولا ابا عبداللہ الحسینی فی اقوسا کاچے خط پولتا سے ناکمیش من مولق لنسے دبنا کسل میولو یلے بات سن سے میگیو دیا لبہانا تبلے قاسم یو کو اچگنا زیزی لسکت زہلو قاسمی زیزی شوہ میں کہوں جناب زینب لکسل میو حسن مجتبی تبرکاتی صندوق پکیو قاسم موتی بری تیار بیت حسن مجتبی تھوت پا کھولو واللہ تھوت پا چی بسے چیہ زروانا حسینی زندوں تھوت سوگ بسے ما چیہ لو شمی تھوت سوگ بسے نا تحت الحنائیس پیوں گھرتا بابی اراگیو کیوں سے اسکت پینو ہمائل بس بعض روایتی یوت خوبصورت یوت پدے وہ فرق دوں پل نقاب چیتاس مولا امام مجتبی دیش تبی کا سوار بس لیکن غیل جملے چکی تو یوگ جوان کن اور بس گوئے کہ تھونے قاسم لے اجازت من والا علماء گاما سروی سے یوت قاسم نہ حسینی برانترو چی بیلو ویدا چی بیلو نیسکا بے ہوش سولو صبری باچا حسین لا کاچو حسن مجتبی دے لختخ پو دے یتیم پو موتی رول تامت بے وقلا سنگل جی تو سن حسین سا شامت سو قاسم سا بے ہوش سو شنگو فی الزلا ترت بیانا چی تھوزر ونا قاسم قد پو مولا حسینی بڑنگ پھری نسو لو دا سن نسو سن سید پا ویدہ بیس دشمن نا مقابلہ لقاسم بیوم دنے رجش چی کسل بیوس شام نا کوفا پولو وزن مسول دین نوجوان چی اوست خورف یک پو تارو بس لے شام نا کوفا پو اگر کتا لنگا وزن من نارنا ان تنکرونی انا ابن الحسن
سبت النبی المصطفى المؤتمن لے شامنا کوفا پون اگر کی تالنگا وزن من حسن مجتبی میگیوت قاسم منگا پیغمبر اسلامی چخچست پونگا قاسم من کی تالنگا وزن من حازا حسین کل اسیل المرتحن دیونی بات سن سے امام وقت مولا حسینین کی دنگا ما سے چارو طرف نزگخ سلم چتے چھوچتے دریم دونی جغ بدنے جغ سی اللہ دوستدار کن آل رسول چھوبن صوفی جغ بزائنا جغ مقصوم پس کم سن تخسن پیغمبری چخچس پن آل رسول کی دنگ زبن بسو دیونی مولا حسینین اور سوید نگانا مقابل اللہ شیر خدای چخچسین پا ررنا رربن اوپا واصل جہنم بیس اخیر لا قاسم زیزیسا خیمہ گانا تنیوت پا مولا حسینی نظر بو قاسمی کا یقصیوت زینب کبرا سا مولا حسینی اقدو بولستنیوت قاسم زیزی سا زینب اقدو بولستن شخصیوت یا بھی مننا چیتھونگا زروانا دیوی مننا چیتھونگا زروانا مولا حسینی اقدونگا رہا پوچھونچی متغیر گواری آغس زینب اللہ سے اقدورا بوبود بنا قاسم زیزی سا سوال بہلو بنت زہرا انگی نونو سلامتی ہو دا دبق اللہ مولا حسینی کا سلمی اللہ قاسمی زیزی دعا بیوس قاسم نا مقابل اللہ چھوکو پہلوان چیوس قاسمی دوسا واصل جہنم بس اما عمر سادی زہلو لے شامنا کو فپوم کتال دیون و خیز بلبشی مقصوم دیو شیر خدا امیر المومنی علی ابن ابی طالب سوک چس بوین گاما کنڈر لکھورنا ین پا وزا حملہ بیوزر بنا واللہ وقت پو دینے تھون ظالم چیسی لگ پینو ہرگی کھورنا اہلو نایا بلبس بو خودنے بیگ نا کوئی عملنگو چوک دک زرد ملون پا آگے امید ارگی سنچی اشارہ بیانا قاسم سر مبارک یا چون بطن منا تیز گروی کا دک بھائی پی لائق مسولو دیوک اللہ قاسمی ندا چی بس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ لینی باسن زنگی آخری سلام بایدی کدوک بستو زروانا حسین دنے بے اختیار چی سولو واللہ زلجنائی کا جونے نا دیتے حملے بہلو دے ظالم پہ کھا دے بھی لقپا چک پو اور گونا جدا سو مولا حملہ بیانا قاسم تے کھنا سے کھبو دے یود پا مولائی فیق پوسا دے ظالم پولا حملہ بیس شامنا کوفیش مکن گا مرتے کا جونے یود پا سوشتے کا جونے آہاسو سوشتے کا جونے دیاسو حسن مجتبائی یتیم پو کربلائی سبی خیوت دیوک اللہ ین قاسمی عمر پو کم من مید پی علا نشانی چک گاوک اللہ سا بلبش چیکھا بلبشی کا چھنچی تھون نا اتلس کا ذرو ملو دیوانا سویعتو من نکو آنگو سوس پن نارے نا اور گوئے کا چھڑانچی تھون من لینگی آنگو ذرلو خدا بندہ گا سوی آنگو سلامت یو ننن میں جو گیا اللہ آنگو ایشن سیگت آنگو نبر بے گو لگی تخین واللہ لیکن دے موقع بھی کھا قاسم ارگوئے کھا شام نا کوفا پیشتنگون درل گوانا اور گوئے کھشتنگی چھت سے فوق بنا قاسمی کا سلمی واللو بار بار چھڑان گوانا یا اممہ لینگی زیزی مقتلی شوبوں میں ان بھی سیود حسین گوزنگیسی کا شقفنا قاسم ارگوئینا روح پو پرواسو زمت سگلو ایشن افسوس سن لو سر مبارک وہ فامیل لینے نے کسل بھی لو لے بابی قاسم یانگی معاف یوخ ہے یانگی روخ لچلے ننگا یری گوست نسکی گمتون لے بابی قاسم یانگی معاف یوخ ہے نگر یری خدمت چی مسئول قاسم یانگی معاف یوخ ہے افسوس مولا
اما حسینی تعزیزی لغدولتن ملخی مگالا کیومی قلبت والله لاش نیست حسین للی تقسو لاش نیست حسین للی تقسو بلکه سم چیک با کیوم خوام مانگن دق لاش با سین بزر ون لاش با کیوم خوام مانگن پو دو عباسی سحمر گو بو با حسین لما لما تیق یاو فری نهر القمی کا لوکسو ابا لزریل دن ایچک کو علی اکبری جی نازور گسبی بابا لما تیق لو چازر و نبابی تاقل نبود ای لاشک پو سین بزر و نه حسین لا کھر والا مدام پو سین بزر و نه قاسمی این پلو چازر و نه گویرول بولن من کامیرول بسلسوم کامیرول بولن من گویرول بسلسوم یا پرینا حسینی عباب و پھولو عباب و پھودن عباب و تھیے قاسمیر گو دے شوئے زلجنائی کا کلنا خیمہ گالا کیوں منا تاخیان لمیجوک سے جوان بنا تھوک بلرگس بھی زیر بزوے کبھی غیر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ